حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، آپ پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے، آپ کے بہت زیادہ غلام تھے، بہت زیادہ آپ کے نوکر تھے، اور شاہی تخت پر آپ بیٹھتے اور بیٹھ کر لوگوں کا فیصلہ کرتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، آپ ایک دن اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادہم، میں اس مسافر خانے میں رہنا چاہتا ہوں، کیا مجھے رہنے کی اجازت دو گے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ یہ تو ایک بادشاہی دربار ہے، اس میں میں بادشاہ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ میرے غلام ہیں۔ یہ تو ایک بادشاہی نظام ہے، ایک دربار ہے، اور تو اسے مسافر خانہ کہتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادہم، یہ بتا کہ تجھ سے پہلے یہاں پر کون بیٹھا تھا؟ کہنے لگے کہ میرا والد۔ پھر کون بیٹھا تھا؟ میرا دادا بیٹھا تھا۔ پھر کون بیٹھا تھا؟ میرا پردادا بیٹھا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ابراہیم بن ادہم، جہاں پر اتنے لوگ آئیں اور آ کر چلے جائیں تو وہ مسافر خانہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل میں خوف الہی طاری ہوا، آپ کے دل میں عبادت کرنے کا ذوق پیدا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اس مسئلے سے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ پھر رات کو سوئے، اور آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، کہ جس طرح کوئی چھت کے اوپر چل رہا ہے اس طرح آپ کو آواز محسوس ہوئی۔ تو آپ نے آواز دی، ندا دی کہ میرے کمرے کے اوپر، میری چھت کے اوپر چلنے والا کون ہے؟ تو آواز آئی، اے ابراہیم بن ادہم، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ بتا کہ کیا کبھی چھتوں کے اوپر سے بھی اونٹ ملے؟ کیا چھتوں کے اوپر بھی کبھی اونٹ چڑھے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادہم، اگر چھت کے اوپر سے اونٹ نہیں مل سکتے تو تیرے اس نرم و نازک بستر پر سونے سے خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اور آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ اور پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، آپ کے اوپر خوف طاری ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم آپ نے ایک مرتبہ اپنی لونڈی سے کہا کہ ایسا کر کہ جا کر میرا بسترا بنا، میں نے آرام کرنا ہے۔ تو وہ لونڈی چلی گئی اور جا کر بسترا بنانے لگی، تو بسترا کافی نرم و نازک تھا۔ تو لونڈی نے کہا کیوں نہ ہو کہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر میں آرام کر لوں۔ تو لونڈی وہاں پر لیٹی اور لیٹتے لیٹتے اس کو نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ آئے، اور آ کر آپ نے کیا کیا کہ ڈنڈا اٹھا کر اپنی لونڈی کو مار کر پوچھنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں یہ ایک بادشاہی بستر ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو یہاں پر آ کے نیند پوری کر رہی ہے؟ تو وہ لونڈی کبھی ہنستی اور کبھی رونے لگ پڑتی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ نے پوچھا کہ خیر ہے، کبھی روتی ہے اور کبھی ہنستی ہے، وجہ کیا ہے؟
تو اس لونڈی نے کہا اے ابراہیم بن ادہم، تیرے اس نرم و نازک بستر پر میں صرف ایک مرتبہ سوئی اور تو نے مجھے اتنا مارا ہے، اور خود حساب لگا تو ساری زندگی سوتا رہا، قیامت والے دن تیرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ بات سنی اور خوف میں آ گئے کہ یہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا کیا کہ بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور درویشی والا سوٹ پہن کر جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے رہتے۔ کافی عرصہ ہوا تو آپ کا ایک بیٹا اسی جنگل میں آیا اپنے غلاموں کے ساتھ، اور دیکھا کہ میرا والد جو ہے حضرت ابراہیم بن ادہم، جس کے ہزاروں غلام، ہزاروں نوکر اور آپ کی بات ماننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے سی رہے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے نے عرض کی ابا حضور یہ کیسی زندگی ہے؟ آپ کے تو بڑے غلام تھے، نوکر تھے، یہ کیسی زندگی میں آپ آ گئے؟ چلیں گھر چلیں، جا کر آپ بادشاہ بنے۔ تو آپ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا کیا؟ اپنی سوئی کو پانی میں پھینکا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی واپس کر دی جائے۔ تو کافی مچھلیاں اپنے منہ میں مختلف سوئیاں لے کر آ گئی، جن میں سونے، چاندی، جواہرات مختلف قسم کی وہ سوئیاں لے کر آ گئیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جو میری سوئی ہے وہی مجھے واپس کر دو۔ تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کر آئی اور آپ نے لے کر اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹا، جب میں بادشاہ تھا، جب تخت کے اوپر میں جلوہ گر ہوتا تھا، تو غلام میرے سامنے کھڑے ہوتے، انسان تھے وہ بھی، اور میرے نوکر تھے، اور میرا جو حکم ہے وہ لوگوں تک چلتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، رب تعالیٰ کی عبادت کی، دنیا کو ٹھوکر مار کے میں نے ایک دین کو پسند کیا ہے، تو اس دین کی برکت سے خالی انسان نہیں بلکہ حیوان بھی میرے تابع ہو چکے ہیں، اور دنیا کی ساری چیزیں بلکہ ساری کائنات جو ہے وہ بھی میرے تابع ہو چکی ہے، کیونکہ دین محمدی جو ہے، دین مصطفیٰ کے اندر اتنی برکت ہے کہ اگر بندہ دنیا کو ٹھوکر مار دے، ٹھوکر مارنے کے بعد جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دل میں عشق رسول رکھتا ہے، تو خدا کے بندے پھر دنیا کی ساری چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دین مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی دین میں الیوم اکملت لکم دینکم، اگر کوئی دین میں مکمل داخل ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا اس طرح کے جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین والا بنائے، دین پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔